رب ہمیں بتا رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں سنو، اگر تم پریشان ہو، اگر تم مصیبت میں ہو، اگر تم تکلیف کے عالم میں ہو، اگر تمہارے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، اگر تمہارے اہل و عیال بیمار ہو جائیں، تمہارے گھر میں اگر برکت نہ ہو، اگر تمہیں ظالم ستانے لگے، اگر تمہارے اوپر لوگ ظلم کریں، تو لوگوں سنو، تمہیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی سے کرنا دھرنا کروانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سنو، جب تم مصیبت میں ہو، جب تم پریشانی میں ہو، جب تم تکلیف کے عالم میں ہو، جب تمہارے اوپر ظالمین ظلم کریں، تو اس وقت میں نماز پڑھنے لگنا، میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ رب ہمیں بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہارے اوپر مصیبتیں آ جائیں، تمہارے اوپر پریشانیاں آ جائیں، تم بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، تمہارے کاروبار نہ چلے، تم کماؤ تو لیکن تمہاری کمائیوں میں برکتیں نہ ہو، تمہارے پاس پیسہ تو بہت آتا ہو، تمہارے پاس تمہاری انکم تو بہت ہو، لیکن تمہاری انکم میں برکت نہ ہو، تمہارے رزق میں برکت نہ ہو، تمہارے اہل و عیال بیمار رہتے ہوں، تو سنو لوگوں، تمہیں پنڈتوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کرنا دھرنا کروانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رب بتا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر کرو اور نماز پڑھو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ حضرات محترم، ذرا بتائیں کیا رب تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا ہے؟ کیا اس دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ جو ہم سے رب سے زیادہ پیار کرتا ہو؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، چاہے ہماری ماں ہو، ہمارے باپ ہو، ہمارے بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، لیکن جتنا رب پیار کرتا ہے اتنا کوئی پیار نہیں کرتا ہے۔ جتنا ہم سے رب محبت کرتا ہے اتنی محبت ہم سے کوئی نہیں کرتا ہے، جتنی کیئر رب ہماری کرتا ہے اتنی کیئر ہماری کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ کیسے؟ تو ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر دن میں 5 مرتبہ نمازوں کو فرض کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم دن میں 5 مرتبہ نمازوں کو ادا کرو۔ رب نے ہمیں دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہمارا حال دیکھیں کہ ہم نمازوں سے دور ہیں۔ ہمارا حال دیکھیں کہ ہم 5 وقت نمازوں کو چھوڑ کر کے ہم ادھر ادھر کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی ہم چوراہوں پر اپنا وقت بتا دیتے ہیں، کبھی ہم گلی کوچوں میں اپنا وقت بتا دیتے ہیں، کبھی ہم ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت بتا دیتے ہیں، کبھی ہم لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے کسی کی غیبت کرنے میں، کسی کی برائی کرنے میں، کسی کو تکلیف دینے میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور رہتے ہیں، ہم نمازوں سے دور رہتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کرو، رب نے ہمیں 5 مرتبہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کا حکم دیا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، اس کے باوجود رب ہم سے پیار کرتا ہے، اس کے باوجود رب ہمیں رزق دے رہا ہے، اس کے باوجود رب ہماری حفاظت فرما رہا ہے، اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں سے نجات دلا رہا ہے۔ ذرا بتائیں، اگر یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر یہ پیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ ورنہ آج کا زمانہ تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی بات نہ مانیں، اگر ہم کسی کو ناراض کر دیں، اگر ہم کسی سے ناراض ہو جائیں، تو وہ ہماری ساری محبتیں، ساری محنتیں، تمام جو ہم نے اس کے ساتھ میں اچھائیاں کی، سب بھول جاتا ہے اور ہمارے خلاف ہو جاتا ہے، ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ رب کتنا پیار کرنے والا ہے۔ ہم ایک دن میں کم سے کم اس کی 5 مرتبہ ناشکری کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کر کے 5 مرتبہ ناشکری کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمیں رزق دیتا ہے، پھر بھی وہ ہمیں کھانے کو دیتا ہے، پھر بھی وہ ہمیں پینے کو دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اے لوگوں، اگر دنیا میں کوئی پیار کرنے والا ہے، دنیا میں کوئی محبت کرنے والا ہے، دنیا میں کوئی اگر ہماری حفاظت کرنے والا ہے، تو وہ ہمارا رب ہے۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں نواز رہا ہے، جو ہمیں سنبھالا ہوا ہے، جو ہمیں اپنی محبت میں رکھا ہوا ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی بات کو نہ مانیں تو وہ ہم سے دور جاتا ہے، وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، ہمیں خود سے دور کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو رب ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، جو رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، تو وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، جب تم مصیبت میں ہو، تمہارے اوپر پریشانیاں آئیں، اگر تمہارے اوپر تکلیفیں آئیں، تو تم کہیں اور نہ ڈگمگانا، اپنے قدموں کو ادھر ادھر ہل نہ پھرنا، بلکہ میری بارگاہ میں آ جانا، سجدہ ریز ہو جانا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم سجدے میں آ جانا، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں مصیبتوں سے نجات دلاؤں گا۔ تو بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم پریشان ہیں، اگر ہم مصیبت میں ہیں،
تو ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور دیکھیں گے ہم کہ جو رب ہمیں ناشکری کے باوجود نواز رہا ہے، اور جب ہم اس کا شکر ادا کریں گے تو ہمیں اور نوازے گا، وہ اور نوازنے میں زیادتی کر دے گا۔ ذرا غور کریں کہ اس کی نماز نہ پڑھنے کے باوجود، اس کے گناہ کرنے کے باوجود ہمیں رب تبارک و تعالیٰ بہترین مکان دیا ہوا ہے، ہمیں بہترین لباس دیا ہوا ہے، ہمارے جسم کا ہر حصہ بہترین ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو کاٹ دیتا، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ہاتھ نہیں دیتا کہ جن کے ذریعے ہم لوگوں کو ستاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ہاتھ نہیں دیتا۔ ایسا ہو سکتا تھا، ایسا ہو سکتا تھا کہ ہمارے پیر رب تبارک و تعالیٰ ہم سے چھین لیتا، ہمیں پیر ہی نہیں دیتا۔ لوگ دنیا میں لوگ ہیں کہ جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیر نہیں دیے، تو ذرا غور کریں رب تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہم پر ہیں۔ ہاتھ ہمارے سلامت ہیں، پیر ہمارے سلامت ہیں، آنکھیں ہماری سلامت ہیں، کان ہمارے سلامت ہیں، سب کچھ ہمارا سلامت ہے، لیکن ہم ناشکری کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ محبت نہیں ہے، یہ ناشکری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر کا گزار بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اور دیکھنا جب سجدہ ریز ہو جائیں گے تو ہم ہر طرح کی مصیبتوں سے دور ہو جائیں گے، ہر طرح کی پریشانی سے دور ہو جائیں گے۔ اور حضرات محترم، دوسری چیز، نماز کی اگر فضیلتوں کی بات کی جائے تو نماز کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت میں بتاتا ہوا چلوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ذرا غور کرے کون فرما رہا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ نبی فرما رہا ہے جو نبی ہم سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ جب دنیا میں آیا تو کیا تھا، جب دنیا میں نبی تشریف لائے تو اپنی زبان سے فرما رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو میری حوالے فرما، اے رب میری امت کو بخش دے۔ اور جب اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے اس وقت بھی آپ کے زبان پر یہی کلمات جاری تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ ذرا غور کریں کہ نبی کتنا پیار کرتے ہیں ہم سے۔ اس دنیا میں آپ تشریف لا رہے ہیں، زبان پر ہے رب حبلی امتی، اس دنیا سے جا رہے ہیں، زبان پہ ہے رب حبلی امتی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے جو اپنی پوری زندگی گزاری، اس پوری زندگی میں اکثر بیشتر یہی آتا ہے کہ آپ اپنے امتیوں کے لیے دعا کرتے رہے، آپ اپنی امت کے لیے روتے رہے، آپ اپنی امت کے لیے گڑاتے رہے۔ ذرا غور کرے، ایسا نبی فرما رہا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ جو نبی ہم سے اتنا پیار کرتا ہے تو ہم نماز پڑھ کر کے اس نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ بھائی بہت حق بنتا ہے ہمارا کہ ہم نماز پڑھیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، کیونکہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور بتاتا ہوا چلوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج میں پہنچے نا تو رب نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد، اے میرے محبوب، ذرا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تم جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، تم کچھ بھی مانگ لو۔ ہوتا کیا ہے، اگر آج ہمیں کوئی آفر دے دے کہ تم کیا مانگتے ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم ہمیشہ اپنے لیے مانگیں گے یا اپنی اولاد کے لیے مانگیں گے؟ یہاں تک کہ ہم اپنے بھائی کے لیے بھی نہیں مانگ سکتے، ہم صرف یہی کہیں گے مجھے یہ چیز مل جائے، میری اولاد کو یہ چیز مل جائے۔ لیکن قربان جائیں میرے محبوب پر، قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ جب رب نے معلوم کیا کہ اے محمد، اے میری محبوب، ذرا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو، تمہیں دیا جائے گا، تم بولو ایک بار۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے رب، میں کچھ نہیں چاہتا، میں صرف ایک چیز یہی چاہتا ہوں کہ تم میری امت کی بخشے، تو میری امت کی بخشش فرما دے۔ ذرا غور کرے بھائی، رب تبارک و تعالیٰ نے جب آفر دیا تھا تو آقا ارشاد فرمایا، آقا کہہ سکتے تھے کہ اے رب تبارک و تعالیٰ میری اولاد کو بہتر فرما دے، میرے اولاد کو جو ہے مال و دولت دے دے، بہت ساری دعائیں کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اپنے لیے دعا نہیں کی، اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کی، سب سے بڑھ کر کے پہلے ہمیں چاہا، ہمیں یاد کیا اور کہا اے رب میری امت کو بخش دے۔ ذرا بتائیں، جو نبی ہم سے اتنا پیار کرتا ہو کہ اس سے بارہا آفر ملے کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تو اس نے ہمیشہ ہمیں مانگا، اس نے ہمیشہ ہماری جہنم سے آزادی مانگی۔ ذرا بتائیں، اس نبی کا حق، ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم نمازیں پڑھیں اس نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، ہم نمازیں ادا کریں اور اس محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں؟ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نمازوں کو ادا کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔
اور اگر فضیلتیں دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پتجھڑ کا زمانہ تھا، یعنی جب جو ہے درخت سے پیڑ گر رہے ہوتے ہیں، ایسا وقت تھا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے تشریف لانے کے بعد میں ایک درخت تھا، آپ اس درخت کے پاس کھڑے ہونے کے بعد میں آپ نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور ہلا دیا، اور جب اس درخت کی ٹہنی کو ہلایا تو اس کے پتے جو تھے وہ سب گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام موجود تھے، نبی نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں نے اس درخت کے پتوں کو کیوں گرایا، میں نے اس درخت کو کیوں ہلایا، تم مجھ سے پوچھو گے نہیں؟ تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ فرما دیجیے کہ آپ نے اس درخت کے پتوں کو کیوں گرایا ہے؟ تو آپ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میں نے اس لیے گرایا ہے، تمہیں کچھ سمجھانے کے لیے گرایا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس درخت کو ہلایا اور ہلانے کے بعد جس طریقے سے اس کے پتے گر گئے، اسی طریقے سے جب کوئی بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے تو اس کے بدن سے بھی گناہ اسی طریقے سے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو اس کے بدن سے اسی طریقے سے تمام گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں کتنی فضیلتیں ہیں، اور ہمارا حال تو یہی ہے نا، ہم جب صبح کرتے ہیں، صبح کرنے کے بعد شام تک ہم کسی کی چغلی کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں، کسی کو تکلیف دیتے ہیں، اگر کوئی ہم سے کمزور ہوتا ہے اس کو ستا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے گناہ کرتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ گناہوں سے بچیں اور رب تبارک و تعالیٰ کے واقعے میں سجدہ ریز ہو، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے نجات دلائے گا، ہمیں گناہوں سے محفوظ بھی فرق کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رب ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، دل کے ساتھ، خوشی و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے دور رکھے گا، ہمیں ہر طرح کی پریشانی سے دور رکھے گا۔ اور اس کی جو ہے فضیلتیں سنتے ہوئے چلتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ سنو، اگر تمہارے گھروں کے جانب کے سامنے سے اگر کوئی نہر جاری ہو اور اس نہر میں تم میں سے کوئی شخص اگر دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، 5 مرتبہ اگر نہائے، تو ذرا بتاؤ اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ کیا اس کے بدن پر کسی طرح کا میل کچرا باقی رہے گا؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح کا میل باقی نہیں رہے گا۔ تو آگے ارشاد فرماتے ہیں بس یہی مثال نماز کی ہے، جب ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز 5 ٹائم پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے ہمارے جسم سے گناہ دور جایا کرتے ہیں، گناہ دور ہو جایا کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور بھی روایت آتی ہیں کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بدن سے تمام گناہ جو ہیں ایک پوٹلی کی شکل میں اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع سجدہ کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ گر جایا کرتے ہیں۔ تو نماز کی تو بہت برکتیں ہیں، نماز کی تو بہت فضیلتیں ہیں کہ انسان بس نماز پڑھے۔ آپ دیکھیں اگر آپ نمازوں کی پابندی کریں گے تو آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور ایک اور فضیلت سنتے ہوئے چلیں، امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح کے وقت میں، جب صبح شادی کے بعد طلوع آفتاب تک اگر انسان سوتا ہے تو ایسے انسان کے گھر میں رب تبارک و تعالیٰ برکت نہیں فرمایا کرتا ہے۔ جو انسان فجر کے وقت میں سویا کرتا ہے ایسے انسان کے گھر میں کبھی برکت نہیں ہوا کرتی ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت اچھی انکم کرتے ہیں، کہ ہماری 30,000 40,000 50,000 سیلری ہے، کہ ہم مہینے کے 20,000 کماتے ہیں، 30,000 کماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے۔ تو سن لے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو لوگ فجر کے وقت میں سویا کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ان کے رزق سے برکت اٹھا دیا کرتا ہے، اور جو لوگ فجر کے وقت میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اگرچہ ان کی انکم کم ہو، اگرچہ ان کی کمائی کم ہو، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ان کی اس کمائی میں برکت لا دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اماموں کی تنخواہ کتنی کم ہوا کرتی ہے لیکن پھر بھی برکت ہوا کرتی ہے، پھر بھی وہ بہترین لباس پہنا کرتے ہیں، ہر طریقے سے بہترین رہا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا مطلب کرم ہوتا ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔
تو آپ بھی دیکھیں، آپ بھی پنجگانہ نمازیں ادا کریں، رب تبارک و تعالیٰ کا آپ پر کرم ہوگا کہ آپ کو ہر طریقے کی مصیبتوں سے نجات ہوگی، ہر طریقے کی بیماری سے نجات ہوگی، آپ کے مال میں آپ کی دولتوں میں برکت بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کا بہت شوق کرتا ہے، بالخصوص ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کا بہت شوق کرتا ہے۔ ایک روایت سنیں، کل بروز قیامت جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگ سجدہ کریں گے، جب لوگ رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جو دنیا میں نماز پڑھتے ہوں گے، دنیا میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوں گے، جب سجدے کا حکم ہوگا تو وہ لوگ بآسانی سجدہ کر لیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو خواہش کریں گے کہ میں سجدہ کر لوں، جو چاہیں گے میں سجدہ کر لوں، جو اپنی کمر کو جھکانا چاہیں گے سجدے کے لیے، لیکن ان کی کمر جو ہے اکڑ جائے گی، وہ سیدھا کا سیدھا کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے اور وہ افسوس کریں گے، روئیں گے اس وقت میں آنسو بہائیں گے کہ ہائے افسوس کہ آج مجھے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا حکم ہوا اور آج میں چاہ کر کے بھی سجدہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ وہ اس وقت میں آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، اس وقت میں روئیں گے کہ افسوس کاش میں دنیا میں رہ کر کے رب کو سجدہ کر لیتا تو آج مجھے یہ شرمندگی نہیں ہوگی۔ ذرا سوچیں قیامت کے میدان میں کون کون نہیں ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب وہاں موجود ہوں گے، اور وہاں ہمیں یہ رسوائی دیکھنی ہوگی کہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا حکم ہوگا، ہم سجدہ نہ کر سکیں گے، ہماری پیٹھیں کر جائیں گی، ہم روئیں گے، ہم چلائیں گے۔ تو بس ایک درس ہے، ایک سبق یہی ہے اس گفتگو سے کہ بھائی جیسے بھی ہو سکے نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ جو ہے کاموں پر ہیں تو کام سے آنے کے بعد میں اپنی نماز ادا کریں، اگر آپ کام کے لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد آ کر کے نماز ادا کریں، لیکن نماز ادا کریں۔ اور ایک چیز سب سے اہم چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، رب ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس دنیا میں پیدا نہیں کیا ہے، لیکن اگر پیدا کیا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ یہ رزق کمانا، یہ کام کرنا، یہ تمام چیزیں تو الگ کی بات ہے، لیکن جو سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ ہماری عبادت کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے عبادت پر فوکس کریں، اور دیکھنا جب ہمارا پہلا فوکس عبادت پہ ہوگا تو ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ